السلام علیکم سر، پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. جی بہت شکریہ. وعلیکم السلام. جی تو سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ایک اچھا وکیل کے اندر کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں اور ایک اچھا وکیل کیسے بنا جا سکتا ہے؟ جی جناب، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام میں انوائٹ کیا. اور بیسیکلی اٹس اے ویری گڈ کویسچن یو ہیو آسکڈ کہ ایک اچھا وکیل، ایک بہترین وکیل کیسے بنا جا سکتا ہے، یا ایک بہترین وکیل کون ہو سکتا ہے. ٹو بگن وتھ کہ آج کے اس دور میں یا جنرلی بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک اچھا وکیل بننے کے لیے جو مین چیزیں ہیں وہ دو چیزیں ہیں. ان میں سے جو سب سے پہلی چیز ہے آپ کی وہ ہے تحریر، اور دوسری چیز جو ہے وہ تقریر. وکالت میں آپ کی دو چیزیں میٹر کرتی ہیں، تحریر اور تقریر. تحریر میں آپ نے ان سب چیزوں کو ضبط تحریر میں لانا ہے، جو بھی فیکٹس، جو بھی قانون ہے. اور تقریر میں جو ہے آپ نے انہی فیکٹس کو جن کو آپ نے ضبط تحریر میں لایا ہے ان کو پریزنٹ کرنا ہے بیفور دی کورٹ. اور اچھا وکیل بننے کے لیے آپ کو جو ہے قانون پر، لیٹسٹ ججمنٹس پر، اور جو دوسرے پولیٹیکل ایشوز ہیں یا جو دوسرے سوسائٹی کے ایشوز ہیں ان پر آپ کی گہری نظر ہونی چاہیے. اور ایک اچھا وکیل بننے کے لیے جو مین چیز ہے وہ ہے آپ کا ٹائم. وہ ایک جو ہے نا ایک جنرل سی وہ کہاوت بھی ہے، کہا بھی جاتا ہے کہ جب آپ بوڑھے ہوتے ہیں تب آپ کی وکالت جو ہے وہ جوان ہوتی ہے. تو وکالت میں مین چیز یہ ہے کہ آپ کو ٹائم دینا ہوتا ہے. اور ٹائم مینجمنٹ جو ہے وہ ایک کردار ادا کرتی ہے آپ کو ایک اچھا وکیل بنانے میں. اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ کو کچھ سائڈ میں کچھ سائڈ بزنس بھی کر لیں اور وکالت بھی کر لیں تو یہ اٹس ناٹ امپاسبل، کیونکہ وکالت جو ہے وہ ایک پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے. وکالت جو ہے اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ اس کو فل ٹائم دیں گے، اور جتنے بھی میٹرز ہیں اور جتنے بھی کنٹری کے ایشوز ہیں، جتنے بھی لیٹسٹ ججمنٹس ہیں، لیجسلیشن ہے، اور دوسرے جو قوانین ہیں، آپ کا جو آئین ہے اس پہ آپ کی جو ہے گہری نظر ہونی چاہیے اور اس پر آپ کی گرفت ہونی چاہیے. جی تو آگے یہ بتائیے آئین کیا ہے، اور کسی بھی ملک یا کسی بھی ریاست میں جو آئین ہے اس کی کیا اہمیت و افادیت ہے؟ جی بالکل. آئین اگر ہم شروع کریں، آئین کو دیکھیں، اگر ہم دیکھیں کہ کسی بھی ریاست کو، کسی بھی قوم کو، کسی بھی اسٹیٹ کو وہ کیا چیز ہے جو اس کو عظیم بنا سکتی ہے، وہ کیا چیز ہے جو اس کو اسٹرانگ بنا سکتی ہے، وہ کیا چیز ہے جو اس کو پاورفل بنا سکتی ہے، اس کو ترقی یافتہ بنا سکتی ہے، تو اس کا شروع میں جو جواب ہے وہ صرف ہے ایک آئین، ایک قانون، ایک کانسٹیٹیوشن. To have one constitution and have unanimous consensus on that. اگر ہم دیکھیں کہ آئین کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، بیسیکلی کانسٹیٹیوشن از اے مینیفیسٹیشن آف سوشل کنٹریکٹ. اس میں یہ ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ آپ نے ریاست کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے اور ریاست نے آپ کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. اس میں اس چیز کی گنجائش نہیں بچتی کہ اگر آپ کو کچھ رائٹس نہیں مل رہے، آپ کو کوئی جو ہے حقوق آپ کے نہیں مل رہے، تو اس کے لیے آپ کو سڑک پر آنا پڑے، اس کے لیے آپ کو جو ہے لڑنا پڑے، آپ کو مذاکرات کرنا پڑے، اور پھر لاٹھی چارج ہو، اور پھر ٹیئر گیسنگ ہو، اور اس کے بعد جا کے اسٹیٹ جو ہے آپ کی کوئی بات سنے نہیں. کانسٹیٹیوشن بیسیکلی ایک برج کریٹ کرتا ہے. اور سوشل کنٹریکٹ تھیوری کہتی بھی ہے، آپ جن جیکس روسو کی کتاب ہے سوشل کنٹریکٹ، وہ بھی یہی کہتا ہے. اس کے بعد لیوائتھن کتاب ہے تھامس ہابس کی. اس کے علاوہ آپ دوسرے جو ہے فلاسفرز کو، انگلش فلاسفرز کو بھی پڑھ لیں. ٹو ٹریٹیز آف اسٹیٹ کتاب ہے جان لا کی، جس کو فادر آف لبرلزم بھی کہا جاتا ہے. وہ بھی یہی کہتا ہے کہ سوشل کنٹریکٹ بیسیکلی ایک مینوول ہے ایک رائٹس کا، کہ آپ نے جو ہے ریاست کی کون سی باتیں ماننی ہیں اور اس کے بدلے میں ریاست نے یہ گارنٹی کرنا ہے آپ کے رائٹس کو. لیٹ سپوز کہ آپ ایک اشارے پہ رکتے ہیں، تو آپ نے ایک اشارے پہ کیوں رکنا ہے؟ اس لیے رکنا ہے کہ اس کے بدلے میں آپ کو ریاست جو ہے وہ ایک لا اینڈ آرڈر فراہم کرے گی آپ کی اسٹیٹ میں، آپ کی سوسائٹی میں. اور لیٹ سپوز کہ اگر آپ نے ٹیکس دینا ہے، تو ٹیکس کیوں دینا ہے؟ کیونکہ آپ کے ٹیکس کے بدلے میں ریاست جو ہے وہ آپ کے ریسورسز کو ری ڈسٹریبیوٹ کرے گی اور آپ کی لائف کو انرچ کرے گی، آپ کی کوالٹی آف لائف کو بہتر کرے گی. تاریخی اعتبار سے اور حال میں پاکستانی سیاست میں عدلیہ کا کیا کردار رہا ہے؟ جی بالکل. اگر ہم دیکھیں 1953 سے لے کر 2007 تک پاکستانی جوڈیشری جو ہے
وہ ایگزیکٹو کی بھی ایک ٹیم رہی ہے، اور اگر وہ چاہے سویلین گورنمنٹ ہو، چاہے وہ بٹ ملٹری گورنمنٹ ہو، جو بھی گورنمنٹ جو ہے کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے کسی بھی ایکٹ پر جوڈیشری نے کوئی اپوز اس طرح سے نہیں دیا. اور اگر ہم دیکھیں 2005 کے بعد، تو پاکستانی جوڈیشری جو ہے وہ اس نے 2005 کے بعد ایوالو کیا ہے، اور وہ ایوالو اس طرح کیا ہے کہ جو سو موٹو پاورز تھیں ان کو لبرلی یوز کر کے کچھ میٹرز جو تھے ان کو ٹیک اپ کیا ہے، کچھ میٹرز کو جو ہے وہ ان کو ختم کیا ہے، ان کو اختتام کی طرف لے کے گئے، اور پھر کچھ جو سو موٹوز ایکشنز تھے دوسرے چیف جسٹسز کے، اور جب وہ چیف جسٹس بدل جاتا تھا، جب نیا چیف جسٹس آ جاتا تھا، تو اس کو جو پہلا چیف جسٹس تھا اس کے سو موٹوز سے کوئی اس طرح سے دلچسپی نہیں رہتی تھی. تو پاکستانی عدلیہ کا اگر ہم دیکھیں سیاست میں کردار تو بہت بڑا کردار ہے. آپ بات کر لیں، آپ جنرل پرویز مشرف کی بات کر لیں، آپ یوسف رضا گیلانی کی بات کر لیں، آپ نواز شریف کی بات کر لیں، آپ عمران خان کی بات کر لیں، آل ور ٹیکنیکلی سیٹ ہوم بائی دی جوڈیشری. اور اس سے پہلے بھی آپ تاریخ میں بھی دیکھ لیں تو جوڈیشری کا جو ہے وہ سیاست میں اور جو ہے ایک بہت ہی اہم کردار رہا ہے. اور لیکن یہاں پہ جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی عدلیہ جو ہے یا کانسٹیٹیوشن ہے اس کا جو ہے وہ پولیٹیکل وزڈم کو جو ہے نہیں کر سکی، انسپائر نہیں کر سکی. اور پولیٹیکل وزڈم جو ہے وہ آپ کا پولیٹیکل کلاس کی جو ہے انٹلیکچول اور اس کی مورل کوالٹی کو جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے. تو یہاں پر یہ صورتحال یہ ہے کہ کسی کو کوئی اس چیز سے کوئی رغبت نہیں ہے کہ کیا آئین ہے، کیا قانون ہے، اینڈ سچ ادر تھنگس. یہاں پر یہ ہے کہ میری کرسی بچنی چاہیے اور میرے انٹرسٹ جو ہیں وہ پروٹیکٹ ہونے چاہیے، اور جس کو جو سوٹ کرتا ہے وہ وہی کرتا ہے. جی تو یہ بتائیے گا کہ رول آف لا کیا ہے اور قانون کی حکمرانی سے کیا مراد ہے، اس بارے میں ذرا غور سے بتائیے گا. جی بالکل، بیسیکلی اٹس اے ویری گڈ کویشچن. رول آف لا اگر ہم دیکھیں تو رول آف لا، رول کہتے ہیں حکمرانی کو، آف لا قانون کی، یعنی کہ رول آف لا سے مراد ہوئی کہ قانون کی حکمرانی. رول آف لا بیسیکلی ایک سٹرگل تھی جو کہ شفٹ ہوا. اب شفٹ کیسے ہوا؟ آپ دیکھیں کہ ہم اگر تاریخی اعتبار سے اس کو دیکھیں تو 1215 کے بعد، ٹھیک ہے، 1215 کے بعد جو ہے یہ اسٹرگل جو ہے شفٹ ہوئی ہے. اس سے پہلے یہ تھا کہ ایک کنگ شپ سسٹم تھا، اور کنگ شپ سسٹم میں جو اب ریاست کے 3 آرگنز ہیں، لیجسلیٹو ہے، جوڈیشری ہے، ایگزیکٹو ہے، جو ہے وہ اب یہ کام کرتی ہے. لیکن اس وقت جو تھا وہ کنگ تھا، وہی لیجسلیشن کرتا تھا، وہی جو ہے ایگزیکٹو تھا، اور وہی جو تھا جوڈیشل ایکشن جو تھا وہ پرفارم کرتا تھا. اور رول آف لا جو ہے، رول آف لا سے مراد یہ ہے کہ قانون کی حکمرانی، یعنی کہ نو ون از ابو دی لا، ایوری ون از انڈر دی لا. ہر بندہ جو ہے وہ قانون کے تابع ہے، کوئی بندہ بھی قانون سے بالا تر نہیں ہو سکتا، اور وہ وہی فنکشن پرفارم کرے گا، وہی کام کرے گا جس کو اس کی جو ہے قانون اجازت دے گا. جی تو آخر پہ یہ بتائیے گا کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں جو شعبے قانون میں آنا چاہتے ہیں وہ آخر اس شعبے میں کیوں آئیں؟ جی بالکل، آپ دیکھیں کہ وکالت کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے لارڈس کا پروفیشنز ہے، ٹھیک ہے، پروفیشن آف لارڈ ہے. اور اس کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ایک وکیل کو اپنے رائٹس کا دوسرے لوگوں کی نسبت جو ہے بہترین علم ہوتا ہے، اچھی طرح علم ہوتا ہے. وہ اپنے رائٹس کو جو ہے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، اپنے رائٹس کے لیے بول سکتے ہیں. جی تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. تو امید کرتے ہیں کہ آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ آپ کو بہت ہی پسند آیا ہوگا. آج کا جو پروگرام تھا وہ بہت ہی انفارمیٹیو تھا. جس پہ ہم نے بات کی ہے وہ جوڈیشری اور کانسٹیٹیوشن پہ ہمارا پورا لیکچر ہوا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اپنے میزبان سید راب حیدر گردیزی کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں نئے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.